अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो जो बात करेंगे वो है कि जो लोग ऑनलाइन शादी करते हैं उनके साथ अब क्या हो रहा है, किस तरह से वो इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं जो उनसे ट्रैवल हिस्ट्री मांगी जा रही है। इसके बारे में काफी अहम अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। काफी इंडिविजुअल्स, काफी फैमिलीज की तरफ से कमेंट भी आ रहे हैं, इसको कवर करूंगा और काफी अहम इन्फॉर्मेशन है, इसको लाजमी तौर पे जानिएगा। उसके बाद ज्यादा उम्र वाले बच्चे और स्पेन वर्क परमिट, इस पे भी कमेंट आए हैं, कुछ इसको कवर करूंगा और कुछ अहम इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। घर किराए पे और खरीदने का ऑप्शन, जिसको प्रोटेक्शन सोशल बोला जाता है, ये कानून क्या है, किस तरह आप इसे फायदा उठा सकते हैं, किस तरह से आप सरकारी घर हासिल कर सकते हैं इस ऑप्शन पे कि कल आप उस घर को खरीद भी सकें, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो नादरा की तरफ से नया कानून नाफिज किया गया है वो क्या है और किस तरह से मुतासर करेगा ओवरसीज पाकिस्तानियों को, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि लिंक कौन कौन से मिलेंगे। काफी अहम इन्फॉर्मेशन है। ये पहले जो 3 टॉपिक हैं ये 3 के 3 इन्फॉर्मेशन पे मबनी है। जो लास्ट वाला है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए नया कानून नादरा की तरफ से, इसका लिंक नंबर 1 आपको नीचे मिल जाएगा, आप इसको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको ये बताता चलूं कि लाजमी तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन फैमिली वीजा, ऑनलाइन शादी, ट्रैवल हिस्ट्री और इसका हल क्या है। दोस्तों इस चैनल पे तकरीबन मैं 3 साल से, बल्कि 3 साल से भी शायद ज्यादा अरसा हो, मैं ये कह रहा हूं बारहा कि बिल्कुल भी ऑनलाइन शादी की तरफ ना जाएं। उस वक्त किसी न किसी फैमिली से वो ट्रैवल हिस्ट्री, तस्वीरें या इस तरह की चीजें मांगते थे। लेकिन अभी जो आज की डेट है, आज की डेट पे तो हर फैमिली को जब आप टीसीएस में अपनी फाइल जमा करवाने जाते हैं वहां पे 99% फैमिली से ट्रैवल हिस्ट्री मांगी जा रही है। ट्रैवल हिस्ट्री का मेन मकसद यही है कि वो जानना चाहते हैं कि ये शादी जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है। क्योंकि एक बंदे की शादी हुई है उन डेट्स में, जिस डेट पे उनका मैरिज सर्टिफिकेट शो कर रहा है कि उनकी शादी हुई है, उस डेट पे वो बंदा पाकिस्तान ही नहीं आया, तो इट्स मीन कि ये शादी फेक है। किसी भी फैमिली को, किसी भी कपल को अपनी फाइल सबमिट करवाने से पहले अब ये बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा कि वो अपनी शादी को अगर फेक शो एक मरतबा एम्बेसी कर देती है तो उनको आने वाले वक्त में वीजा लेने में बहुत ज्यादा मसले मसाइल का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ फैमिलीज की तरफ से, कुछ इंडिविजुअल्स की तरफ से कमेंट आए हैं मुझे भी, और मुझसे मशवरा मांगा गया कि हमारे साथ ये सिचुएशन है, हमने ऑनलाइन शादी की है और हमारे पास तस्वीरें या इस तरह की चीजें जो है वो नहीं है, और लेकिन एम्बेसी ने मांगी है और ट्रैवल हिस्ट्री खास तौर पे उन्होंने कहा फाइल सबमिट करवाते हुए कि वो हमें चाहिए। तो अगर तो आपको ये पहले मालूम नहीं था तो फिर तो चले आपने मिस्टेक किया, लेकिन अगर आपको काफी अरसे पहले से मालूम होना चाहिए, एक बंदा अगर स्पेन में रहता है और ऑनलाइन शादी कर रहा है उसको ये बात इल्म में होनी चाहिए कि ये अब मामला जो है यहाँ से 5 साल 6 साल पहले तो चल जाते थे लेकिन अब ये नहीं चलते। इस वजह से ये काफी बड़ा मसला आने वाले वक्त में मजीद दरपेश हो सकता है। अब यहाँ पे करना क्या है, आपने सेम वही प्रोसेस करना है जो आप नॉर्मली लीगली तौर पे कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। चंद एक फैमिलीज हैं जिन्होंने ये किया है, थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी है, लंबा है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसका प्रोसेस ये है कि आपने अपना जो लोकल वहां पे अदालतें हैं वहां पे अपने वकील के जरिए एक एप्लीकेशन सबमिट करनी है थ्रू मजिस्ट्रेट अपनी रजिस्ट्रो सिविल के अगेंस्ट जिन्होंने आपकी शादी की है। क्योंकि अब आपके निकाह नामे को करेक्ट करवा सकते हैं, आप एम्बेसी को दुरुस्त नहीं कर सकते, क्योंकि एम्बेसी ने वही काम करना है जो लॉ के मुताबिक है, जो उनको करना है। और यही वजह है कि वो कुछ भी नहीं करते, आपके प्रूफ देखते हैं, अगर प्रूफ उसके मुताबिक ना हो तो आपके वीजे को रिजेक्ट कर देते हैं। ये याद रखेंगे, जब आप फेक शो हो जाते हैं तो आपका वीजा रिजेक्ट होता है, रिफ्यूजल के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इस वजह से बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। आपने अदालत के जरिए ये एप्लीकेशन देनी है कि हमारी डेट्स को वही कर दिया जाए जो डेट्स जो है वो रुखसती की हैं, यानी कि जिस वक्त की आपकी तस्वीरें वगैरह हैं, बाकी सारी चीजें हैं,
وہ اس ڈیٹ کو کر دیا جائے. وہاں پہ ساری ریزن بھی بتائیں گے. ہم نے آن لائن شادی کی تھی، یہ پروف ہے، یہ نکاح خواہ ہے، یہ سارے گواہان ہیں، تو ہمیں جو ہے پرابلم ہو رہی ہے ویزا لینے میں، امبیسی میں. تو ہماری ڈیٹس جو ہے وہ ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں، رخصتی والی ڈیٹس کرنا چاہتے ہیں. تو وہ کیا ہوگا کہ وہ ایک آرڈر جاری کر دیں گے، جس کے بعد جو رجسٹر سول ہے آپ کی، یعنی کہ میں یہاں پہ کہنا چاہ رہا ہوں جو آپ کی یونین کونسل ہے، وہاں پہ آپ کا جو ڈیٹس ہیں وہ تبدیل کر دی جائیں گی اور آپ کے نئے جو پیج ہیں وہ ایشو کر دیے جائیں گے. اس کے مطابق پھر آپ کا ناظرہ کا ریکارڈ اور ساری چیزیں ہو جائیں گی. یہ چند ایک فیملیز نے کی ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو یہ پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور ان کے ویزے لگ چکے ہیں. اس کے علاوہ میری نظر کے سامنے سے ابھی تک کوئی اور حل نہیں گزرا، اس وجہ سے سب سے بہتر حل یہی ہے. اب جو آنے والا وقت ہے اس میں بالکل بھی یہ بے احتیاطی نہ کریں، یہ غلطی نہ کریں کہ آپ آن لائن شادی کریں، کیونکہ آن لائن شادی میں پروف نہیں ہوتے اور وہ تمام پروف اب امبیسی مانگ رہی ہے. اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ زیادہ عمر والے بچے اور اسپین ورک پرمٹ کے بارے میں. کچھ دوستوں کی طرف سے یہ کمنٹ آیا، میں خاص طور پہ ایک دوست کو مینشن یہاں پہ کرنا چاہوں گا جنہوں نے کہا کہ میری 30 سال ایج ہے اور میرے والد صاحب کے پاس جو ہے وہ لارگا دوراسیون یعنی کہ پرماننٹ کارڈ ہے اسپین میں، تو کیا وہ مجھے بلا سکتے ہیں. یہاں پہ جو پہلے آج سے 2-3 سال پہلے پروسیس تھا وہ کافی زیادہ آسان تھا، لیکن بیچ میں ایجنٹ مافیا نے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کی ہیں جس کی وجہ سے یہ بھی معاملہ جو ہے وہ کافی زیادہ سخت کر دیا گیا ہے. کافی زیادہ ٹائم لگ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کافی پرابلمز کا سامنا، ویریفیکیشن کافی زیادہ وہ کر رہے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بہت زیادہ ضروری چیزیں ہیں ان میں سے چند ایک چیزیں یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہیں کہ آپ کا جو ریلیشن ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ وہ تبھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور آپ ورک پرمٹ میں تبھی زیادہ سکسیسفل ہو سکتے ہیں جب آپ نے چند ایک چیزوں کا خیال رکھنا. نمبر 1 تو یہ کہ آپ کی تمام فیملی اگر اسپین میں جا چکی ہے، صرف آپ باقی رہ گئے ہیں زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے، تو آپ کے چانسز مزید بڑھ جاتے ہیں. اس میں مزید چانس اور تب بڑھتے ہیں جب آپ کے والدین آپ کو ہر مہینے کچھ نہ کچھ آپ کو رقم بھیجتے ہیں اور یہ شو کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پیچھے رہ جانے والا بیٹا ہے یا بیٹی ہے یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے، ہم ہر مہینے اس کو خرچہ بھیجتے ہیں. یہ پروف 2 جو ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ بھی لازمی قرار دے دیا گیا. اب ریلیشن بیسڈ جو ورک پرمٹ ہوگا اس پہ 99% لوگوں سے ڈی این اے ٹیسٹ بھی مانگا جا رہا ہے. اس وجہ سے بالکل بھی فیک کرنے کی کوشش نہ کریں. اپنے ریئل پیرنٹس جو ہیں انہی کے ورک پرمٹ پہ اپلائی کریں گے تو پھر آپ کا ویزا لگے گا، ورنہ ڈی این اے ٹیسٹ اگر ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ بین ہو سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. آپ کی اگر تمام باقی فیملی اسپین جا چکی ہے، آپ پیچھے رہ گئے ہیں، چانس بڑھ جاتے ہیں. مزید اگر وہ آپ کو ہر مہینے کوئی رقم بھیجتے ہیں مزید چانس بڑھ جاتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کا اگر ورک پرمٹ وہاں سے وہ ایشو کرواتے ہیں اور آپ کو بھیجتے ہیں اور اپنے پاس بلواتے ہیں تو چانس کافی بڑھ جاتے ہیں. بالکل بلوا سکتے ہیں، لیکن یہ جو چیزیں میں نے کہی ہیں اگر آپ ان کو مد نظر رکھیں گے تو آپ کے تقریباً 99% جو ہے وہ چانس ورک پرمٹ کے بن جائیں گے. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ گھر جو ہے وہ کرائے پہ لینے کا جو اور ساتھ ساتھ خریدنے کا جو آپشن ہے ایک سرکاری ادارے میں اگر آپ اپنا یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے. اس پہ بھی کچھ فیملیز اور کچھ دوستوں نے کمنٹ کیے ہیں اور کہا ہے کہ اس کے بارے میں بتایا جائے. اصل میں یہ قانون ہے پروٹیکشن آف سیار. اس میں ان فیملیز کو ترجیح دی جاتی ہے جو ترقیتاً بھروسہ رکھتے ہیں یا خدا نخواستہ کسی فیملی میں آپ کا بچہ معذور ہے یا آپ کی انکم کافی کم ہے تو پھر آپ کو یہ سرکاری طور پہ پروٹیکشن ہاؤس جاری کیا جاتا ہے. یہ جو گھر ہے یہاں پہ آپ رہ سکتے ہیں. جب بھی آپ کو یہ کہیں گے کہ ہم یہ سیل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو رائٹ دیں گے کہ آپ اگر خریدنا چاہتے ہیں تو خرید سکتے ہیں. ان گھروں میں بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر 800-900 یورو نارملی کرایہ چل رہا ہے تو آپ سے 400 یا 500 یورو حکومت وصول کرتی ہے. ساتھ ساتھ کسی وقت جو ہے آپ اس کو خرید سکتے ہیں جب وہ آپ کو کہیں کہ ہم اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں. اس میں اور بھی کافی چیزیں جو ہیں وہ رہتی ہیں. اصل میں ایک آفس ہے جس کو ابھی تاجے بولا جاتا ہے، وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے اندر یہ تمام چیزیں کی جاتی ہیں. وہی ایجودا دی الکلیر دیتے ہیں، وہی ان گھروں کو تقسیم کرتے ہیں اور انہی کے اندر یہ تمام چیزیں آتی ہیں. وہاں پہ آپ نے اپنی اپلیکیشن دینا ہوتی ہے اور وہاں پہ قرعہ اندازی ہوتی ہے. قرعہ اندازی میں اگر آپ کا نام نکل آتا ہے
تو آپ یہ پروٹیکشن ہاؤس لے سکتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپلیکیشن دی ہوتی ہے، اور قرآن دازی ہر سال ہوتی ہے، اور ہر سال آپ کو نئی سرے سے اپلیکیشن دینا پڑتی ہے کیونکہ قرآن دازی ہر سال ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ قرآن دازی کو جاننے کے لیے آپ ابھی تاجی کا جو آپ کا قریبی آفس ہے وہاں جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کی سمجھ نہ آئے نیٹ وغیرہ سے سرچ کرنے پہ بھی، تو آپ اپنی ایجنتا منتوں سے اس کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں ایک نیا قانون جو ہے وہ نادرا کی طرف سے پیش کر دیا گیا ہے۔ اصل میں یہ قانون ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہوں گے وہ اب جب بھی اپنا کارڈ رینیو کروائیں گے، پاسپورٹ رینیو کروائیں گے دوسرے ملک میں کسی میں بھی رہتے ہوئے، تو وہاں پہ ان کے بائیو میٹرکس ہوا کریں گے۔ اصل میں یہ یو اے ای کے لیے خاص طور پہ انہوں نے جاری کیا ہے، یو اے ای کی گورنمنٹ کی ڈیمانڈ پہ، یا گلف کے دوسری کنٹریز کی طرف بھی اب یہ جا رہے ہیں، نادرا کا ڈپارٹمنٹ وہاں پہ بھی یہ کرنے جا رہا ہے۔ اس کے بعد باقی جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے بھی یہ قانون نافذ کر دیا جائے گا۔ تو دوستوں اس کا لنک نمبر 1 آپ کو نیچے مل جائے گا، آپ اس کو خود بھی کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔